فرمائیے. میرا اگلا سوال پاکستان کے حالات کے بارے میں تھا، لیکن مجھے پتہ چلا پچھلے پروگرام میں آپ نے پچھلے پروگرام میں آپ نے جواب دے دیا ہے، میں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا. اچھا دیکھ لیں. تو لیکن میرا صرف ایک اس میں زیادہ تھا کہ یہ جو احمدیوں کے متعلق انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے، کیا اس کے ختم ہونے کی مستقبل میں قریب میں کوئی ہے؟ جو بھی ہوگا بغتتاً ہوگا، اس لیے علامتیں میں کیسے بتا دوں. جو الہامات ہیں ان میں کہیں بھی نہیں یہ لکھا ہوا کہ تمہیں آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. مشیر اسلام کی تائید میں جو انقلابی واقعات ہیں ان میں جہاں بھی یہ ذکر ہے بغتتاً کا لفظ آتا ہے کہ اچانک ہوگا، آنکھ کھلے گی دیکھو گے تو یہ ہو چکا ہے. تو جو بات خدا نے کہا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں لگنی، وہ میں کیسے بتا دوں آپ کو. سمجھے ہیں؟ یہ ہم نے دیکھا کہ بارہا جو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ کچے تلوں والی بات ہے، ایسے تلوں والی جن میں تیل نہیں ہوتا، اور بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں بڑا کچھ ہو گیا ہو گیا ہو گیا. اس کا آغاز بغتتاً نہیں ہوتا، یہ ٹھیک ہے اکثر اوقات. اس لیے احمدیوں کی سوچ کے لیے جائز محل موجود ہے، ایک بنیاد موجود ہے کہ ایسے موقع پر اگر خدا تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو جائے تو بعید نہیں. مگر بہت سی چیزیں بغتتاً اچانک ایک دم پھوٹتی ہیں، مگر وہ لاوا نہیں ہوتا جس نے ساری دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے. تو اس لیے ان کے جو موجودہ حالات ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کر کے میں بیٹھے ہوئے. کچھ افواج کا بھی ذکر ہے، نہیں آتی کا مال افواج بغتتاً، وہ افواج روحانی افواج. مجھے اب یہ بتائیں آپ کہ شروع میں تو لگا تھا کہ بڑا بڑا اچھا کچھ ہو رہا ہے، احتساب کر کے جب یہ لوگ واپس چلے جائیں گے تو پھر فرشتے آ کے ٹیک اوور کریں گے یا کیا ہوگا؟ انہی کے بچے ہوئے جو احتساب سے بچ جائیں گے اور جن کی تمنائیں اسی طرح ابھی بھی موجود ہیں کہ ہمیں طاقت ملے تو ہم اس طرح کھائیں، انہوں نے آنا ہے یا کسی اور نے آ جانا ہے. اور یہ فرشتے بھی کہاں سے ڈھونڈے بیچاروں نے. کوئی امریکہ سے بلا لیا، کوئی فرانس سے. یوں لگتا ہے کہ گنتی کے چند آدمی ہیں بیچاری قوم کے پاس، اور ان میں یہ شرافت ہے، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم آئندہ کھڑے ہی نہیں ہوں گے تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ اپنے اقتدار کی خاطر. مگر ان میں ایسے بھی ہیں جن کے متعلق ہرگز یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو جب طاقت ملی تھی کسی قسم کی تو انہوں نے بددیانتی یا طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا، مالی بددیانتی یا دوسری بددیانتی. اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے کیا ارادے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ تو اس میں تو شک نہیں کہ اگر احتساب ہو اور انصاف کے ساتھ جیسا کہ وعدہ ہے تو اس وقت قوم کو ضرورت اس کی ہے. ایک دفعہ تو ہل جائیں گے، مگر اگر انصاف کو پولیٹیکل قدروں کی خاطر فروخت کر دیا جائے تو پھر انصاف کے کیا معنی ہیں. ابھی ایک مثال میں آپ کے سامنے ہے. پہلی حکومت نے ایک فیصلہ بہت ہی اعلیٰ اچھا کیا، مگر اپنی مجبوری کی وجہ سے، کوئی تقوی اور انصاف کی وجہ سے نہیں، کہ جتنے اسکول ہیں وہ تو مصیبت بن گئی ہے، اس کا خرچ اٹھانے کی طاقت ہی نہیں ہم لوگوں میں، تو واپس کرو تاکہ جس نے چلانا تھا وہ آپ ہی خرچ برداشت کرے. یہ اقتصادی بحران کے نتیجے میں فیصلہ ہوا ہے کہ اس بوجھ کو بھی اتارو، اس بوجھ کو بھی اتارو، لیکن فیصلہ ہوا اس لحاظ سے انصاف کا کہ سب کے لیے برابر فیصلہ ہوا. اب مولویوں نے شور جو مچانا شروع کیا ہوا ہے کہ احمدیوں اسکول واپس نہ کرو. کس اصول پر نہ واپس کرو؟ کیوں نہ کرو؟ کوئی دلیل، کوئی عقلی مذہبی کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ جب قوم نے کہا جس کے اسکول تھے اس کو واپس کرو. جو احمدیوں کے اسکول تھے تو ان کو واپس ہونے چاہیے، اور احمدیوں کے اسکول بنانا ناجائز کیوں ہے؟ کون سا تمہارا آرڈیننس یا قانون ہے جس کی ضرورت سے احمدی اسکول ہی بنا سکتے؟ اب چل رہے ہیں احمدیوں کے بنے ہوئے ربا میں بھی چل رہے ہیں. تو
یہ نظر آ رہا تھا ملا کو، وہ جانتا ہے کہ اسکول بنانا چلانا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور اس معاملے میں اتنا احمقانہ اس کا یہ ہے مسلک کہ اس نے باقی جگہ اس کو اٹھایا ہی نہیں، اسی لیے اس کو پتا تھا کوئی نہیں مانے گا پاگل والی بات، جتنی پاگل والی باتیں مانے گی کافی ہو گئی، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، جب اسکول بھی نہ بنانے دو، پھر کہو کہ زراعت نہ کرنے دو، تجارت نہ کرنے دو، روٹی نہ کھانے دو. تو یہ اسکول بنانا اسی قسم کی روزمرہ کی انسانی بنیادی شہری ضرورتوں میں سے ایک ہے. سمجھ میں آئے نا؟ اس پہلو سے انہوں نے اعتراض شروع کی، شور مچانا شروع کیا. اگر یہ حکومت اگر دب جائے اس سے اور کہہ دے کہ اچھا پھر ہم فیصلہ واپس لیتے ہیں، تو انصاف کے تقاضے بھی، دعوے بھی سارے ختم. اور اگر بعضوں کو دے دے اور ہمیں نہ دے تو کیا باقی رہ جائے گا انصاف کا؟ لیکن اس کے خلاف رد عمل نہیں دکھا رہا ہے، اپنی طاقت کو خود سبوتاژ کر رہے ہیں. شروع میں آئے تھے، ایک روپ تھا، اور اب ہر کس و ناکس اٹھ کے ان کے اوپر آوازیں کس رہا ہے اور احتجاج بھی ہو رہے ہیں. اور جہاں براہ راست ان کے خلاف احتجاج ہو، ان کی طاقت کے خلاف، وہاں لاٹھی چارج بھی ہو جاتا ہے. لیکن جہاں احمدیوں کے خلاف کوئی بولے اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے یہ لوگ. تو انصاف تو کہتے ہیں نا ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، اور اس کے یہ انداز نہیں کہ ایک بھینگی آنکھ ایک طرف دیکھ رہی ہو، دوسری طرف دیکھ رہی ہو. تو جن کی آنکھیں بھینگی ہو جائیں وہ انہوں نے انصاف کیا کرنا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کر رہا ہے یا نہیں کریں گے، میں ایک عام وارننگ دے رہا ہوں کہ یہی تم کھل جاؤ گے صاف. اگر اس معاملے میں تم نے کوئی قسم کا بزدلانہ رویہ اختیار کیا تو تمہارے آنے کی جو برکت ہے تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی، اور خدا کی نظر میں تم غیر منصف کہلاؤ گے. پھر اب دعوے جو مرضی کرتے پھرو، اور پھر قوم جو ہے، جب ایک دفعہ ایک انسان کا ہاتھ اٹھ جائے تو پھر قوم اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، پھر اس کا استحکام نہیں رہتا. تو اپنی قبریں خود کھو دیں گے پھر یہ، اگر اصولوں سے ہٹ گئے تو. سمجھ گئے نا امام صاحب؟ 1 منٹ رہ گیا صرف. شاہ صاحب نے شاید کوئی دوسرا کرنا